बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्राइवेट स्कूल की मुकम्मल केस स्टडी आज आपके साथ शेयर करूंगा। प्राइवेट स्कूल में जब पेरेंट्स बच्चों का एडमिशन करवाते हैं तो बहुत से फ़ायदे उनको नज़र आते हैं, जिसकी वजह से वो प्राइवेट स्कूल का रुख करते हैं। लेकिन इन फ़ायदों के साथ साथ कुछ नुकसान है बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, और वो आज दोनों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि एक पेरेंट्स जो बड़ा ख्वाब देख रहा है अपने बच्चों के मुस्तकबिल का, वो प्राइवेट सेक्टर में जाता है, अपनी जितनी भी इनकम उसके पास हो वो सबसे ज़्यादा अपने बच्चों के फ्यूचर पे लगाता है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ नुकसानात हैं। आज हम दोनों चीज़ें ही डिस्कस करेंगे कि पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल का इंतखाब क्यों करते हैं, और जब प्राइवेट स्कूल का इंतखाब कर लेते हैं तो उस सूरत में उनको कौन से डिसएडवांटेजेस हैं, कौन से ऐसे नुकसान आते हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चों का फ्यूचर दांव पे है। तो दोनों चीज़ें हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेजेस। कौन सी ऐसी खसूसियत है जो पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल का इंतखाब करते हैं। डेफिनेट जब भी बच्चे का मुस्तकबिल देखते हैं तो टीचर्स का इंतखाब करते हैं। प्राइवेट स्कूल में प्ले ग्रुप से लेकर 8 क्लास तक फ़ीमेल टीचर्स होती हैं, और फीमेल टीचर्स बहुत अच्छे से हैंडल करती हैं प्री स्कूल को, छोटे बच्चों को बहुत सिक्योर लेकर चलती हैं। उनका एक्सपीरियंस होता है और बच्चे उनके साथ अटैच होते हैं, इसीलिए पेरेंट्स सबसे प्रेफरेंस देते हैं कि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाएं और सिक्योर टीचर के पास पढ़ें, एक अच्छे माहौल में पढ़ें, और टीचर्स और स्टूडेंट्स की कनेक्टिविटी हो तो डेफिनेट बच्चा रेगुलर स्कूल जाता है। ये टीचर्स को देखते हुए प्राइवेट स्कूल का इंतखाब करते हैं। सेकंड पे पेरेंट्स देखते हैं कि बिल्डिंग, उनकी बिल्डिंग कैसी होगी। बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, बच्चे को बैठने के लिए प्रॉपर क्लासरूम होने चाहिए, प्रॉपर डेकोरेट रूम होने चाहिए, बिल्डिंग का एनवायरनमेंट्स प्रॉपर हो, बिल्डिंग लुकिंग वाइज अच्छी हो। बिल्डिंग को देखते हुए बच्चे बड़े इम्प्रेस होते हैं, पेरेंट्स बड़े इम्प्रेस होते हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल का इंतखाब करते हैं। नंबर 3 पे हम बात करते हैं प्रिंसिपल और पेरेंट्स की कनेक्टिविटी। ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि पेरेंट्स डेफिनेट इंतखाब करते हैं प्राइवेट स्कूल का, क्योंकि उनका पेरेंट्स का, टीचर्स का और प्रिंसिपल की कनेक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से वो बच्चों की रिपोर्ट्स पूछ सकते हैं, बच्चों के बारे में तमाम चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। प्रॉपर पीटीएम होती है, उस पीटीएम पे रिज़ल्ट उनके सामने शो किया जाता है कि आपके बच्चे का रिज़ल्ट क्या आ रहा है, क्या परफॉर्मेंस है, और तमाम चीज़ों को देखते हुए डेफिनेट फिर पेरेंट्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर का इंतखाब करते हैं कि हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा माहौल है, हमारे बच्चों को लुक आफ्टर अच्छे तरीके से किया जाता है, रिपोर्ट प्रॉपर दी जाती है, इसीलिए पेरेंट्स फिर प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज है, एक फ़ायदा है प्राइवेट स्कूल का। फिर नंबर 4 पे कि एक्टिविटी जो डेली बेसिस पे एक्टिविटी होती हैं वो एक प्रॉपर तरीके से बच्चों को लर्निंग एक्टिविटी करवाई जाती है, और इसके साथ साथ फिर उनकी ट्रिप अरेंज किए जाते हैं, मुख्तलिफ इवेंट अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, एक अच्छा माहौल दिया जाता है, जिसकी वजह से पेरेंट्स प्राइवेट सेक्टर का रुख करते हैं। और नंबर 5 पे सबसे बड़ी बात कि बच्चे जब एक सिक्योर सिस्टम में जाते हैं तो वो अपने घर जैसा माहौल फील करते हैं, यानी कि पनिशमेंट नहीं है, बिल्कुल मारा नहीं जाता, उनको पनिशमेंट नहीं दी जाती। अगर वो काम नहीं कर रहे तो पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपके बच्चा ये काम नहीं कर रहा, प्रॉपर जो है वो लेक्चर नहीं अटेंड कर रहा। तो वो तमाम जो चीज़ें होती हैं वो पेरेंट्स से कनेक्टिविटी होती हैं, बच्चों की मुकम्मल रिपोर्ट दी जाती है, और जब बच्चा फील करता है कि डेफिनेट हमें पनिशमेंट नहीं होगी तो वो रेगुलर स्कूल जाता है, रेगुलर रूटीन वाइज वो स्कूल जाएगा, और उसका रिज़ल्ट भी अच्छा आता है, और रिज़ल्ट की रिपोर्ट फिर प्रॉपर उनकी दी जाती है। मंथली बेसिस पे टेस्ट होते हैं, फिर टर्म वाइज टेस्ट होते हैं। तो ये एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से पेरेंट्स डेफिनेट एक प्राइवेट स्कूल का इंतखाब करते हैं। लेकिन कुछ डिसएडवांटेज वो भी आपके साथ शेयर करना बड़ा ज़रूरी है, ताकि पेरेंट्स को जहाँ पे एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाए वहाँ पे उनके कुछ डिसएडवांटेजेस वो भी उनके सामने रख दिए जाएं, ताकि वो जिस अदारे में भेज रहे हैं उस अदारे में कुछ डिसएडवांटेजेस अगर नज़र आएँ तो वहाँ पे एडमिशन ना करवाएं। तो एडमिशन
کرواتے ہیں تو 1 سال کے اندر بار بار ان کے ٹیچرز کو چینج کر دیا جاتا ہے سیلری کی وجہ سے، اور اس وجہ سے بچوں کی کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے، بچے ٹیچرز کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے۔ ایسے ادارے جو پرائیویٹ ہیں، آپ ایڈمیشن کرواتے ہیں تو یہ بات مد نظر رکھیں کہ ایسے اداروں میں ایڈمیشن کبھی نہ کروائیں جہاں پہ ٹیچرز بار بار چینج کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سیکنڈ کیا ہوتا ہے، آپ ایسے اداروں کا انتخاب بھی نہ کریں۔ پرائیویٹ سکول ہوں، بہت اچھی فیس چارج کرتے ہیں، اچھی بلڈنگ دیتے ہیں، اچھا انوائرمنٹ دیتے ہیں، لیکن بکس کا برڈن ایکسٹرا آرڈنری بچوں پہ پڑتا ہے۔ کا بچہ جس کی ایج 4 ایئرس یا 5 ایئرس ہوتی ہے، وہ بچہ 5 ایئر کا جب پڑھتا ہے اور ان کو بکس اتنی زیادہ دے دی جاتی ہیں، جیسے ہی وہ 1 کلاس میں آتا ہے تو اس کا بیگ 10 kg کا ہو جاتا ہے۔ 10 کلو کا بیگ ایک 7-8 سال کا بچہ جب اٹھائے گا تو اس کے شولڈر رہ جاتے ہیں۔ اتنی زیادہ بکس ایکسٹرا آرڈنری، اور پیرنٹس سے پیسے بھی چارج کیے جاتے ہیں، اور وہ بکس پڑھائی بھی نہیں جاتی، اور بچے کبھی بھی اتنی بکس پڑھ نہیں سکتے۔ یعنی کہ بچوں کو جو بکس دی جاتی ہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری دی جاتی ہیں، بچوں پہ برڈن ڈالتے ہیں، اور بچے کبھی بھی اچھے طریقے سے پڑھ نہیں پڑھتے، اور اتنا زیادہ بچوں پہ برڈن ڈالنا نہیں چاہتا، اور یہ ڈس ایڈوانٹیجز ہوتا ہے۔ میں نے بہت سے بچوں کو دیکھا جب وہ صبح ٹائم مارننگ ٹائم تو ان کے جو بیگ ہیں وہ اتنے زیادہ وزنی ہوتے ہیں، اور بچوں کا ویٹ کم اور بیگ کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ان کے شولڈر مسل یہ رہ جاتے ہیں، آئیز ویک ہو جاتی ہیں، وہ پراپر طریقے سے سٹڈی بھی نہیں کر پاتے۔ تو یہ بات آپ نے بہت مد نظر رکھنی ہے۔ ایسے اسکولوں کا کبھی انتخاب نہ کیجیے گا جہاں پہ بکس کی مد میں آپ سے پیسے چارج کیے جاتے ہیں، اور اس کا ایڈوانٹیج سیدھا جاتا ہے فرنچائزر کو یا اسکول کو جو بکس کی مد میں آپ سے پیسے چارج کرتا ہے، اور آپ کے بچوں کا اس میں نقصان ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی ایسے اسکول کا انتخاب نہ کیجیے گا۔ تھرڈ پہ بات کرتے ہیں کہ پلے گروپ سے 8 کلاس تک جب آپ کے بچے پراپر اسکول میں جاتے ہیں تو آپ کے پاس جو رزلٹ پیش کیا جاتا ہے وہ A یا A+ شو کیا جاتا ہے، یعنی کہ آپ کا بچہ بہت اچھا جا رہا ہے، بہت بریلینٹ جا رہا ہے۔ پلے گروپ سے 8 کلاس تک آپ کے بچے کی پرفارمنس بہت اچھی آتی ہے، اور اسی وجہ سے جب وہ 9-10 میں جاتا ہے، بورڈ کے ایگزام دیتا ہے، تو اس کی رائٹنگ نہیں اتنی اچھی ہوتی، اس کو پڑھنے نہیں آتا، اس کو اردو انگلش یہ دونوں چیزوں کی ریڈنگ نہیں آتی۔ تو یہ بہت ڈس ایڈوانٹیج ہے پرائیویٹ اسکول کا کہ جہاں پہ آپ کے بچوں کا رزلٹ وہ A+ شو کیا جائے، پلے گروپ سے 8 کلاس تک آپ بچوں کی فیسیں چارج کرتے رہیں، اپنے پیسے ان کو دیتے رہیں، اور جب 9 اور 10 کلاس میں آئے تو بچے کی رائٹنگ اتنی اچھی نہ ہو، بچے کی پرفارمنس اتنی اچھی نہ ہو، کیونکہ بورڈ کے ایگزام ہوتے ہیں، وہاں پہ کوئی سفارش نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ پلے گروپ سے 8 کلاس تک جتنے بھی ٹیسٹ ہیں، ایگزامینیشن ہیں، وہ اسی بلڈنگ میں اسی اسکول میں دیتا ہے، اور مکمل ٹیچر ان کے پیپر بناتے ہیں اور ٹیچر ہی چیک کرتے ہیں، اور جو بچے ٹیوشن جاتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹ ان کا A+ ہی آتا ہے۔ تو جب 9-10 میں جاتے ہیں تو بچوں کی پرفارمنس 0 ہوتی ہے۔ آپ جب بھی کسی پرائیویٹ اسکول کا انتخاب کریں تو آپ بچوں کی پرفارمنس چیک کریں، آپ ان کا ایگزام چیک کریں، خود ان کی ایگزامینیشن کریں، اور ہمیشہ جب بھی آپ نے بچوں کو ٹیوشن بھیجنا ہے تو کبھی بھی اسکول ٹیچر کے پاس نہ بھیجیں، کسی اور اسکول کی ٹیچر کے پاس بھیجیں، تاکہ آپ کو بچے کی پرفارمنس کا پتہ چلے کہ ٹیچر کیا کروا رہا ہے اسکول کا، اور اکیڈمی یا ٹیوشن کا ٹیچر جو ہے وہ کیا کروا رہا ہے۔ تو اکثر پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ اسی ٹیچر کے پاس بھیج دیتے ہیں جس کے پاس فرسٹ ٹائم اسکول میں بچہ پڑھ رہا ہے، اور اسی وجہ سے بچے کی جو رزلٹ آتا ہے اس میں تو A+ آتا ہے، لیکن ایکچولی اس کا رزلٹ اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ وہ ٹیچرز کے پاس رائٹ ہوتا ہے جو آپ کے سامنے شو کر دیتے ہیں کہ آپ کا بچہ بہت اچھا ہے۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیرنٹس ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ بچے کی اگر پرفارمنس دیکھنی ہے تو آپ اس کو پرائیویٹ ٹیچر کے پاس ٹیوشن بھیجیے گا، کبھی بھی اسکول کے ٹیچر کے پاس ٹیوشن نہیں بھیجیے گا۔ نمبر 4 پہ بات کرتے ہیں کہ ویسٹ آف منی۔ جب آپ کا بچہ پلے گروپ سے 8 کلاس تک پڑھتا ہے تو وہ
ادارے میں جو آپ کی ویسٹ آف منی ہوتی ہے وہ بکس کی صورت میں، کہ بکس آپ باہر سے نہیں لے سکتے، بکس آپ کو اسکول کے اندر سے ملیں گی، یہ ایک بہت ڈس ایڈوانٹیجز ہیں۔ پھر یونیفارم بھی آپ کو اسکول سے ملے گا، یہ تمام چیزیں آپ کو باہر سے نہیں ملتی، اسکول سے ملتی ہیں، اور اسکول پھر اپنی منمانی جو ان کی فیس ہوتی ہے بکس کی مد میں، یونیفارم کی مد سے، وہ ایکسٹرا آپ سے چارج کرتا ہے، تو یہ بھی ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے۔ سیکٹر میں جب بھی آپ کا بچہ جاتا ہے تو اس کو ٹیوشن کی بہت ضرورت پڑتی ہے، اگر ٹیوشن نہیں پڑھتا تو اس کو کچھ نہیں آتا، تو یہ ایک بہت ڈس ایڈوانٹیجز ہے کہ جس ٹیچر کے پاس وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، پیرنٹس کی مجبوری بن جاتی ہے کہ وہ اسی ٹیچر کے پاس اس بچے کو بھیجتے ہیں، کیونکہ اگر وہ کسی اور ٹیچر کے پاس بھیجتے ہیں، اس کا سلیبس اس ٹیچر کو نہیں پتہ ہوتا، اس کے بارے میں وہ مختلف پوائنٹ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک مجبوری بن جاتی ہے کہ پیرنٹس کو اسی ٹیچر کے پاس پڑھانا پڑتا ہے، اور پھر ہی بچے کا رزلٹ ان کے سامنے شو ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، تاکہ آپ ایک بیسٹ ڈیسیجن لے سکیں، ایک اچھا ڈیسیجن لے سکیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔